ایوب علیہ السلام بیمار ہے اور مسلسل بیمار ہے، اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا جی مسلسل، تو یہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا۔ شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، اب کسی طریقے سے اس کو رب کے دربار سے ہٹایا جائے، لیکن وہ ہے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام۔ بھلا شیطان کے حملے نبی پر کیسے ہوں جی؟ شیطان کے حملے نبی پر کیسے ہوں؟ اللہ کے نبی تو محفوظ ہیں، معصوم ہیں، شیطان ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان نے لاکھ سوچا تو ایوب علیہ السلام کو تو نہ ورغلا سکا۔ اب شیطان نے کہا یہ تو میرے قابو میں آتے نہیں ہیں، چلو ان کی گھر والی، ان کی بیوی پر میں کوئی اپنا کام چلاؤں، شاید وہ پھنس جائے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور خدمت گار اہلیہ ہے، بیوی ہے، وہ کام کاج بھی کرتی ہے اور ایوب علیہ السلام کی عیادت اور تیمارداری بھی کرتی ہے، بیچاری سنبھال رہی ہے۔ ایک دن جو باہر گئی نا کام سے، تو کیا دیکھتی ہے، ایک بزرگ بیٹھے نے، بزرگ بڑے جناب دربار ہے بزرگ کا لگا ہوا ہے، اور شف شف کر رہے ہیں جی کوئی ناحق خطیب تھے کیا بلا تھی بس شف شف کر رہے ہیں۔ مریض کوٹلی ستی والے بندے بیٹھے نہیں تھے، نہ وہ لڑائی کر دیں سڑ وہ جناب آ رہے ہیں، مریض آ رہے ہیں، کسی کو جناب کیا مسئلہ، کسی کو کیا مسئلہ، آگے سرکار شف کرتی ہے، بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ سرکار کیا کرتی ہے بولو؟ شف شف، مریض کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی دیکھ رہی بھی سرکار تو بڑی قیمتی ہے، بھائی شف شف سے مریض کیا ہو رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتی رہی جناب، کوئی مریض آ رہے ہیں، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ جناب قابو نہیں ہو رہا، سرکار نے جناب شف شف کی تو مریض اٹھ کر ٹھیک ہو گیا۔ وہ دیکھ رہی ہے، بڑا زبردست، بھائی کوئی بزرگ مل گیا۔ قریب ہو کر پوچھتی ہے، سرکار میرا بھی ایک مریض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھتی نہیں ہے کتنے مریض آ رہے ہیں، بس سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے اور شف ہوتی ہے تو گئے جناب ٹھیک ہو جاتے ہیں، لے آ اپنے مریض کو۔ ان کا جی ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں۔ لیکن شیطان نے سوچا کہ مریض تو ہے ایوب علیہ السلام، بھلا وہ کہاں آئے گا میرے پاس؟ شیطان کہنے لگا گل سن بی بی گل سن۔ شیطان منہ سے نکل گیا جی شف شف والی سرکار وہ کہنے لگی کھڑ کھڑ، رک جا بی بی، بات سن، اگر تیرا مریض نہ آئے یا آنا نہ چاہے یا آ نہ سکتا ہو تو ضروری نہیں اس کو یہاں لے آؤ، ہم آن لائن بھی دم کرتے ہیں ہمارے آن لائن بھی نظام چلتا ہے، وہیں گھر پہ ہی رہے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں، ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی کون سا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے وہیں پر کوئی جانور لے کر نا میرے نام کا نذرانہ دے دینا، آستانے کا کیا دے دینا؟ نذرانہ، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ وہ آئی ایوب علیہ السلام کو بتایا، آج ایک بڑی سرکار دیکھی ہے، بڑے مریض آ رہے تھے، بس فوراً ٹھیک ہو رہے تھے، تو آپ کو لے چلوں؟ اور اگر آپ نہیں جا سکتے نا تو انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، گھر میں ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صرف ان کے نام کا نذرانہ دینا ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے سرکار کون تھی۔ شیطان بے ایمان اللہ کا در چھڑوانا چاہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اگرچہ بیمار تھے، بدن کمزور تھا، لیکن ایمان بہت طاقتور تھا۔ دکھ ہوا، بیوی سے کہنے لگے تم گئی کیوں ایسے بے ایمان کے پاس جس نے رب سے دور کیا ہے، اور ساتھ ہی قسم کھا کر کہتے اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے صحت دے اور میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤں تو میں اٹھ کر تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو گئی کیوں ایسے کے پاس؟ کتنے ڈنڈے ماروں گا؟ قسم کھا لی اللہ کی، اور پھر رب کے سامنے رو پڑے، کیا کہا؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ کتنا درد ہے اس دعا میں۔ رب اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ یا اللہ بیماری تو میں سہ رہا تھا،
تیری طرف سے تھی. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ. اے اللہ تیری طرف سے تکلیف آئی تھی وہ تو میں ہنس کر برداشت کر رہا تھا، لیکن اب شیطان نے یہ حملہ کیا میرے گھر پہ کہ وہ چاہتا ہے ہم تیرا در چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے. شیطان بے ایمان ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے. یا اللہ صحت عطا فرما دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے وہی بھیجی اور فرمایا ارکض برجلک، ارکض برجلک. اے میرے ایوب پاؤں کی ٹھوکر مار زمین پر. جو ہی پاؤں حضرت نے ہلایا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. کہذا مغتسل بارد و شراب. اے میرے ایوب یہ پانی کا صاف چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے، پانی پیتا جا، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا. غسل کر لے، باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا. سال ہا سال کی بیماری کو ایک چٹکی اور لمحے میں میرے اللہ نے ٹھیک فرما دیا. کہو سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بالکل اچانک صحت مند ہو گئے. جیسے جوانی میں اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام زلفیں بکھیر کر چلتے تھے اسی طرح ہو گئے. گھر والی انتظار کر رہی ہے ابھی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گی. اچانک کیا دیکھتی ہے؟ خوبصورت نوجوان چلتا ہوا آ رہا ہے. پوچھتی ہے اے نوجوان ادھر ایک میں نے مریض بٹھایا تھا وہ کدھر گیا؟ کہاں بٹھایا تھا؟ کون تیرا مریض تھا؟ حضرت مسکرا بھی رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کون تیرا مریض تھا؟ کہاں تو نے بٹھایا تھا؟ کہا ایوب اس کا نام تھا، میرا شوہر میرا گھر والا تھا، ادھر ہی بٹھایا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو پکڑ کر گھر لے جانا تھا، پتہ نہیں وہ کدھر گیا. اور آپ کون ہیں؟ فرمایا خوش ہو جا میں ہی ایوب ہوں، میرے رب نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے. اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے صحت بھی دے دی، آل و عیال بھی دے دیے، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ رحمةً مِنَّا میری رحمت سے ہوا، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں. سبحان اللہ. ایوب علیہ السلام ہو گئے صحت مند. فرمانا کہ باقی گلا بعد ڈنڈا لیا تو سدھی ہو، قسم تو پوری کریے نا، پہلے قسم تو پوری کریے نا. اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. اللہ سبحان اللہ. ہمارے علاقے کے بزرگ مولانا محمد اکرم صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ سنا کر اپنے انداز میں کہتے ہیں اللہ کا نام میں نے سونے ہون کوٹ نہیں سا نہ میرے سونے ہون کوٹ نہیں سا. تو ٹھیک ہونے نہ ڈانگ چاہ کے دی نہ میرے سونے نہ کوٹ ہونے سا. یا اللہ میں کیوں نہ ماروں اس کو؟ یہ گئی ہے اس بے ایمان کے پاس. اور کیوں گئی ہے اس کے پاس؟ اس نے شرک کی دعوت دی ہے اور یہ بات مان کے یہ ماروں گا تو صحیح، قسم کھائی ہے. آگے استاد کہتے اللہ کا نام میں نے سونے نبی تو ہے نا اے شودی تو نہیں ہے نا، نبی تو ہے نا اے شودی تو نہیں نا، غلطی نال بھول گئی ہے، مار نہیں ہوں اس نو. یا اللہ پھر میں نے تو قسم کھائی ہے، اس قسم کا کیا کروں؟ رب نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. 100 تنکے جمع کر اور ایک جھاڑو اور گٹھا بنا لے، ایک دفعہ مار دے بیوی کو، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تیری بیوی سزا سے بھی بچ جائے گی. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. آگے اللہ فرماتے ہیں اوے دنیا والو
कौन था अय्यूब, क्या कारनामे उसके थे। सुनो, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अपने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्दो, मेरा बड़ा ही अच्छा बंदा था। क्यों? इन्नहु अव्वाब, अच्छा इसलिए लगता था कि दुखों में मेरी तरफ रुजू करने वाला था। मेरे भाइयों, दुखों में रुजू किसकी तरफ करना है? ला इलाज बीमारियां लग जाएं, अल्लाह सबको बचाए। ला इलाज बीमारी लग जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, बारगाह इलाही में उस तरह रुजू कर जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रुजू फरमाया था। अच्छा, अब यहाँ पे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसी सफ़े पर ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और दोनों के लिए एक लफ्ज़ है, तवज्जो करना, निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी यही लफ्ज़ है, अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए भी ये लफ्ज़ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्मरान भी हैं, हवा ताबे हैं, जिन ताबे हैं, अल्लाह के नबी भी हैं और हाकिम वक्त भी हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हैं और जनाब गुर्बत में हैं, और अल्लाह ताला ने उनके लिए भी ये लफ्ज़ बोला, इनके लिए भी ये लफ्ज़ बोला। रब ने बात समझाई, मालदार आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है, फ़कीर आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है। जी, मालदार आदमी भी मुझे राज़ी कर सकता है, मुझ तक पहुंचने के लिए कंगाल होना ज़रूरी नहीं, और फ़कीर आदमी जिसके पास पैसा कोई नहीं है वो भी मुझ तक पहुंच सकता है। शर्त यह है कि मुखलिस होकर मेरी तरफ ध्यान नसीब हो जाए। अल्लाह सबको नसीब फरमाए।